حج حج ہے، عمرہ عمرہ ہے، اس کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی. یعنی یہ جو قسمیں لوگوں نے بنا لی ہیں یہ معلوم نہیں کیسے بنا لی. حضور قربانی کے جانور مدینے سے ساتھ لے گئے تھے. اب قربانی کے جانور جب ساتھ لے گئے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا کوئی سوال نہیں تھا کہ آپ حجامت بنوا سکیں جب تک قربانی نہ ہو جائے. تو عمرے کے بعد آپ نے پھر احرام نہیں کھولا اور لوگوں کو کہا کہ جو قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے ہوئے وہ احرام کھول دیں. اس سے لوگوں نے قران ایک چیز بنا لیا. تو میرے نزدیک حج کی کوئی قسم نہیں ہے. سیدنا ابو طلحہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کی وضاحت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قارن الحج والعمرۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کو اکٹھا کر کے احرام باندھا تھا. اس کے لیے قران کا لفظ استعمال کیا. ملاحظہ ہو سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2971. حضرت نافع راوی ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قران کی نیت کر کے تشریف لائے. الفاظ ہیں قدیمہ قارنن، وہ قارن بن کر آئے. ملاحظہ ہو سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2974. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے لیے قران کا لفظ استعمال فرما لیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت بھی آ گئی کہ وہ بھی قارن بن کر آئے، یعنی قران کی نیت کر کے آئے. آخر میں ایک حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیش کرتے ہیں. انہوں نے بات بالکل واضح کر دی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں منا من احل بالحج مفردن، ہم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے حج افراد کا احرام باندھا. ومنا من قرنا، اور ہم میں سے کچھ لوگوں نے قران کیا. ومنا من تمتع، اور ہم میں سے کچھ لوگوں نے حج تمتع کیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2923. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور تمتع کی جو تبیین و تشریح فرما دی اور صحابہ کرام کو اختیار دے دیا کہ ان تین قسم کے حجوں میں سے جو مرضی کر لو، صحابہ نے اسی کے مطابق نیتیں کر لیں. اور ان اقسام کے لیے مسلم شریف میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 نام بھی استعمال کر لیے کہ اکیلے حج والے کے لیے حج افراد کا لفظ، حج اور عمرہ اکٹھا اور اکٹھی نیت والے کے لیے حج قران کا لفظ، اور ایک ہی سفر میں حج و عمرہ لیکن پہلے عمرہ پھر حج، اس کے لیے تمتع کا لفظ بھی استعمال کر لیا. صحابہ کرام نے انہی 3 قسموں کے حج کیے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان 3 اقسام کے لیے حج افراد، حج تمتع اور حج قران کا لفظ بھی استعمال فرما لیا. اور یہ روایتیں صحیح ہیں. اس ساری تفصیل کے بعد بھی اگر کوئی میڈیا اسکالر یہ کہتا ہے کہ حج کی اقسام بیان کرنا یہ غلطی ہائے مضامین میں سے ہے، حج کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی، لوگوں نے یہ قسمیں بنا لی، لوگوں نے اس کا نام تمتع رکھ دیا، لوگوں نے اس کا نام قران رکھ دیا، اور یہ کہنا کہ میرے نزدیک حج کی کوئی قسم نہیں ہے. اب ہم فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں کہ قرآن حج افراد اور حج تمتع کا ذکر کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تبیین و تشریح میں 3 قسم کے اعمال کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن یہ اسکالر یہ کہتا ہے کہ یہ غلطی ہائے مضامین ہے اور یہ قسمیں لوگوں نے بنا لی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ چیزوں کو یہ کہنا کہ یہ غلطی ہائے مضامین ہے، یہ کہنا کہ یہ لوگوں نے بنا لی ہیں، اور صحابہ کرام کی تشریح میں قسمیں بھی آ گئیں، نام بھی آ گیا، اور یہ کہنا کہ یہ غلطی ہائے مضامین ہیں اور حج کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی اور یہ قسمیں لوگوں نے بنا لی ہیں، لوگوں نے حج تمتع بنا لیا، لوگوں نے حج قران بنا لیا. کیا یہ ان تمام واضح ارشادات کا بالکل واضح انکار ہے یا نہیں؟ اس کا فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں. محترم سامعین، یہ ایک اتنا خطرناک پہلو ہے کہ اگر نبی کی تبیین و تشریح کا انکار کر دیا جائے تو اسلام کی تعلیمات جو ہیں ان کی بنیادیں ہل جائیں گی. قرآن کریم میں 56 مقامات پہ صلاۃ یا صلوات نماز کا ذکر ہے، لیکن قرآن میں نہ نمازوں کی تعداد ہے اور نہ ہی نمازوں کی رکعات کی تعداد ہے اور نہ ہی اس کا طریقہ ہے. اس کی تبیین و تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آج اگر ہم اس میڈیا اسکالر کے اس اصول کو مان لیں تو آگے جا کے اسلام کا جو رکن نماز ہے اس کی جڑیں بھی ہل جائیں گی کہ قرآن میں نماز کا ذکر تو ہے لیکن نماز
نمازوں کی تعداد، ان کی رکعات، یہ غلطی ہائے مضامین شمار ہو جائیں گی اس اصول کی روشنی میں، اور یہ لوگوں نے بنا لی ہیں۔ تو گویا نبی کی تبیین و تشریح کو مسترد کر دینا یہ اسلام کی تعلیمات کو بنیادوں سے اکھیڑ دینے کے مترادف ہے۔ اس میڈیا اسکالر کا یہ موقف کوئی ہلکا پھلکا یا چھوٹی موٹی غلطی ہائے مضامین نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی غلطی ہائے مضامین ہے، اور ایک بہت بڑی جرت ہے، ایک بہت بڑی جسارت ہے، ایک بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبیین و تشریح اور ان کی تعلیمات کو ماننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو مسترد کر کے ایک بہت بڑی غلطی سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمارے سامعین کی بھی اللہ رب العزت اصلاح فرمائے کہ وہ ایسی بہت بڑی بڑی غلطیوں سے محفوظ رہیں جو اسلام کی بنیادوں کو ہلا دینے کے مترادف ہیں۔ آمین ثم آمین۔ نظروا لطيبة ونور طه يسطعون